طوبى لجيل توخى الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغذ في السير يبغي العلم ملتمسا أصوله فحباه الله رضوانا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آج انشاءاللہ الاصول الثلاثہ کا جو آخری اصل یا آخری بنیاد یا آخری اصول جو ہے اس کو انشاءاللہ الرحمن شروع کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق اور اس کے کرم سے انشاءاللہ ان 3 کلاسز کے اندر اس کو کور کیا جائے گا۔ جی دائیں طرف سے کون پڑھے گا؟ جی اس کا آغاز کون کرے گا؟ جی خود بتا دیں آپ۔ اصول ثلاثہ معرفت نبیکم محمد علیہ الصلاۃ والسلام وهو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم وہاشم من قریش وقریش من العرب والعرب من ذریت اسماعیل اسماعیل بن ابراہیم الخلیل بن ابراہیم الخلیل علیہ وعلی نبینا افضل الصلاۃ والسلام۔ ہاں جی، الاصل الثالث، تیسرا اصل یعنی تیسرا اصول وہ ہے معرفت نبیکم، آپ کے نبی کی معرفت۔ نبی نبا سے نکلا ہے، خبر دینے والا، نبی خبر دینے والا، اس میں فاعل ہے۔ معرفت نبیکم، آپ کے نبی کی معرفت۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا جو احسان ہے نا انسانیت پر، وہ یہ ہے نبیوں اور رسولوں کا بھیجنا، اور یہ ایک بڑا اہم واسطہ ہے اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان دین کے پہنچانے اور اس کی تبلیغ تک کے واسطے سے۔ اب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنا، آپ کے پیغام کو پڑھنا، اس کی معرفت حاصل کرنا، جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے استطاعت دیا ہر مسلمان پر، اتنا ہر شخص پر واجب ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جیسے انسان کی روح قبض ہو رہی ہے اور عالم برزخ میں اس کا امتحان ہو رہا ہے، تو اس سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ من نبیک۔ اب اگر انسان کو پتہ ہی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان نہیں ہے، تو ایسا انسان عاجز آ جائے گا، وہ جواب نہیں دے سکے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آیا ہے محمد۔ قرآن کے اندر بھی بیشتر مقامات کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نام آیا ہے، جیسے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسول، اور دیگر مقامات پہ۔ ایک اور نام بھی آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، احمد۔ محمد اور احمد ان دونوں کا مادہ جو ہے نا وہ ایک ہی ہے، ہا میم اور دال۔ محمد اور احمد دونوں کا مطلب بھی ایک ہے، مطلب ان کا یہ ہے کہ بہت زیادہ جن کی تعریف کی گئی ہو۔ لفظ احمد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نام ہے، یہ قرآن میں کہاں آیا ہے؟ جی ایک جگہ آیا ہے، احمد۔ جی وہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ ہاں، سورہ صف میں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، جو مجھ سے قبل تورات نازل ہوئی تھی میں اس کی تصدیق بھی کر رہا ہوں، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور میں ایک ایسے رسول کی بشارت بھی لے کر آیا جو میرے بعد آئے گا، اسمہ، اس کا نام ہوگا احمد۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کوئی نبی آیا اور نہیں، اور یہ تقریباً 6 صدیوں کا وقفہ ہے، ٹھیک ہے، تقریباً 600 سال کے درمیان کوئی نبی رسول نہیں آیا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں جب ان کے اندر بگاڑ آیا اس کے بعد سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت تک وہ جو زمانہ تھا اس کو کہا جاتا ہے فطرت کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اپنے احکامات ہیں، خیر وہ موضوع نہیں ہے۔ جی آگے، وَهُوَ محمد ابن عبداللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ نسب بیان کیا گیا ہے مختصر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی جناب عبداللہ، پھر آگے ابن عبد المطلب، عبد المطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کا نام جو لیا جاتا ہے، نام ان کا عبد المطلب نہیں تھا، نام ان کا شیبہ تھا، نام ان کا شیبہ تھا۔ عبد المطلب کیوں کہا جاتا ہے؟ عبد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غلام۔ غلام۔ مطلب جو ہے وہ ان کے چچا تھے، ٹھیک ہے۔ ہوا کیا کہ ایک لمبے سفر سے وہ اپنے چچا کے ساتھ آ رہے تھے، چھوٹی عمر تھی، تو سفر کے دوران جو ہے گرد و غبار ان کے چہرے پر پڑتی رہی، تو جب شہر میں غالباً مکہ میں جب داخل ہوئے تو لوگ سمجھے کہ یہ جو مطلب ہے یہ اپنا کوئی غلام لے کر آیا، فوراً لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عبد المطلب، 9-10 سال کے چھوٹے بچے تھے، تو پتہ چل گیا کہ یہ ان کا بھتیجا ہے، لیکن ایک لقب، ایک ٹائٹل ان کا بن گیا عبد المطلب، تو یہ ٹائٹل کے طور پر ان کا یہ نام تھا، بن ہاشم۔ وہ ہاشم من قریش، اور ہاشم جو تھے وہ کس میں سے تھے؟ قریش۔ یہ عرب کا قبیلہ تھا اور سب سے زیادہ معزز قبیلہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد میں اگر کوئی مسلمان نہیں بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، لیکن اپنے نسب کے والے سے، اپنے کردار کے والے سے ان پر کوئی عیب نہیں اٹھا سکتا۔ بہت اعلیٰ خاندان کے تھے، ان کا کردار، ان کے اخلاق بہت اعلیٰ تھے۔ وقریش من العرب، اور قریش کا تعلق عرب میں سے تھا۔ والعرب من ذریت اسماعیل، اور عرب جو تھے وہ اسماعیل علیہ السلام کی ذریت کہتے ہیں اولاد کو، یعنی اولاد اسماعیل میں سے تھے۔ میں نے غالباً پچھلی کلاس میں بتایا بھی تھا کہ اسماعیل علیہ السلام جو تھے ان کی زبان عربی نہیں تھی، کون سی تھی؟ عبرانی زبان، یہ جو آج بھی اسرائیل کے اندر یہودی بولتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب یہاں ان کو چھوڑ گئے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام، وہ واقعہ آپ نے سنا ہے زمزم کا، سنا نا، یہ زمزم کا چشمہ آ گیا۔ اب ہوا کیا کہ یمن سے ایک قبیلہ وہاں سفر کر رہا تھا، اور عرب کے لوگوں کا یہ ایک معاملہ تھا کہ جب بھی سفر کے دوران کہیں دیکھتے تھے کہ پانی موجود ہے، وہاں وہ پڑاؤ کرتے تھے، ٹھہر جاتے تھے، سکون کرتے تھے، کچھ دن سٹے کرنا، پھر آگے چلتے تھے۔ لہٰذا وہاں سے قبیلہ گزر رہا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پانی ہے، تو انہوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے اجازت مانگی۔ اب یہ دیکھیں عرب کے اخلاقیات۔ یہاں ایک بات اور بھی مد نظر رکھنے والی ہے، اکثر کتابوں کے اندر، خاص کر سکولز کے اندر پڑھایا جاتا ہے نا دور جاہلیت کے بارے میں، بچیوں کو زندہ درگو کر دینا، باقی معاملات۔ یاد رکھیے گا، زندہ درگو کرنا بچیوں کا یہ خاص جہلاء کے اندر تھا، بدو قسم کے لوگوں کے اندر تھا، شرفاء کے اندر نہیں تھا۔ یہ اگر شرفاء کے اندر ہوتا، آپ خود دیکھیں کہ کتنے عرب مکہ کے اندر خواتین تھیں اور ان کا بڑا کردار تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابو سفیان کی جو زوجہ ہیں حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا ایک خاص ایک مکے کے اندر ایک سٹیٹس تھا۔ اب وہ بھی تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ولادت ہوئی ہے بحیثیت ایک لڑکی کے، ان کو تو زندہ درگو کسی نے نہیں کیا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیں، آپ دیکھیں کتنی وہ ایک مالدار اور ایک تاجر خاتون تھی، ہاں، تو ایسا نہیں تھا، وہ خاص ایک جہلا کے اندر تھا، جیسے ہمارے بھی یہاں معاشرے کے اندر آج بھی ہوتا ہے۔ باقی ان کے اندر اخلاقیات کے بڑے اہم پہلو موجود تھے، اپنے وعدہ خلافی نہیں کرنی، اپنے عہد کے مطابق چلنا، اور جس طرح مکے کے حوالے سے جو تھا کہ جو مکہ کے اندر آ گیا وہ تو امن میں آ گیا، ہمارا دشمن بھی ہے تو ہم اس پر تلوار نہیں چلائیں گے، تو اس طرح کی باتیں تھیں۔ اب یہ دیکھیں یمن سے ایک قبیلہ آیا تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ خاتون ہے، بچہ ہے، چھوڑو ان سے کیا اجازت مانگنی، انہوں نے باقاعدہ ان سے اجازت مانگ کے وہاں سٹے کیا۔ اب پھر انہوں نے، وہ بچہ تھا، دیکھا کہ وہیں انہوں نے دیکھا کہ ہم یہیں رہتے ہیں۔ اب اسماعیل علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے اسی ماحول کے اندر کہ عرب لوگ ہیں، عربی زبان سیکھ رہے ہیں، لہٰذا ان کا رشتہ بھی اسی خاندان میں ہو گیا جو یمن سے آئے تھے، وہاں سے ان کی اولاد چلی۔ اس لیے عرب کو بنیادی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک وہ جو یمن سے آئے تھے، ایک یہ جو اسماعیل علیہ السلام کے تھے، ان کو کہا جاتا ہے عرب العدنانیہ، ان کو جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔
نوح علیہ السلام کے بعد جو بڑی بڑی اقوام گزری ہیں، قوم شعیب، قوم عاد، قوم سمود، ہاں، ان لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بھی عرب تھے۔ آپ پتہ ہے قوم عاد کدھر تھی؟ یہ آج سعودیہ کے جنوب میں تھے، عرب تھے، ٹھیک ہے۔ اور قوم سمود، صالح علیہ السلام کی قوم، وہ آج تبوک کا جو علاقہ ہے سعودی عرب کے اندر، وہاں ان کے آثار موجود ہیں، تو یہ بھی عرب تھے۔ تو یہ قدیم عرب تھے۔ تو بعد میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو عرب کا ایک خاص سلسلہ چلا، اس کے اندر کوئی اسماعیل علیہ السلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا، اور یہ اس طرح پھر سلسلہ چلتا رہا۔ بن ابراہیم الخلیل، اور اسماعیل علیہ السلام جو بیٹے تھے ابراہیم الخلیل، جنہیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، این اسی طرح مجھے بھی اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ اور اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور وصف بھی ہے، حبیب۔ آپ کو دوہرا جو ہے وہ وصف مل گئے، ایک آپ خلیل بھی ہیں اور اللہ کے حبیب بھی ہیں۔ یہ خلیل تو ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، لیکن ساتھ حبیب، یہ خاص جو ہے نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اعزاز دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، بڑے اسماعیل ہیں حضرت ہاجرہ میں سے، اور چھوٹے تھے اسحاق، وہ حضرت سارہ علیہ السلام ان میں سے۔ علیہ، ان پر، وعلی نبینا، اور ہمارے نبی پر، افضل الصلاۃ والسلام، ان پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور سلامتی ہو۔ جی آگے جی۔ وَلَهُ مِنَ الْعُمُرِ 63 سَنَةً منها 40 قبل النبوت و23 نبیہ رسول۔ ہاں جی بس یہاں کا وَلَهُ، اور ان کے لیے یا ان کی، من العمر، عمر میں سے، 63 سنہ، 63 سال، 63 کو و60 60 سنہ، یہ اس کو 63 کو اس طرح پھر لکھا جائے گا عربی کے اندر، 63 سنہ، 63 سال عمر تھی۔ اچھا میں جب آپ کو کہتا ہوں نا بھی پڑھا کریں، تو کوشش کیا کریں ضرور پڑھا کریں۔ اس میں نا میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، علمی ایک بات، کہ جب سند دی جاتی ہے نا، اس کے اندر ویسے تو 3 چیزیں ہوتی ہیں، یا ہوتا ہے سماع، ہوتا ہے سننا، یا ہوتی ہے کتابت، لکھنا ہوتا ہے، یا ہوتی ہے ادا۔ ادا ہوتا ہے کہ پڑھنا، آپ نے خود جو ہے وہ ٹیچر استاد کے سامنے پڑھنا ہے۔ اس میں سے سب سے جو اچھا طریقہ ہے نا وہ ادا ہوتا ہے، ورنہ تو سماع بھی ہے، کتابت بھی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ ہر ساتھی پڑھا کرے، بلکہ آج دیکھیں کہ جنہوں نے ماضی کے اندر پڑھ لیا ایک بار، ان کا تو ٹھیک ہے، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ کوشش کریں آج اور آنے والی 2 کلاسز کے اندر، تاکہ سب ساتھی جو اس میں حصہ ضرور لیں۔ منہا، ان 63 میں سے، منہا 40، 40 جو ہیں قبل النبوہ، وہ نبوت سے قبل کے ہیں۔ اچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کون سے سال ہوئی تھی پتہ ہے آپ کو؟ بڑا واقعہ ہوا تھا، عام الفیل، ہاتھیوں والا جو سال ہے، ابرہا جب مکہ کے اندر حملہ کر رہا تھا نا، ہاتھی وہ والا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی جو تھے وہ تو آپ کی ولادت سے پہلے فوت ہو گئے تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ، آپ بالکل چھوٹے سے تھے، مدینہ ننیال گئے اور واپسی پہ راستے میں فوت ہوئے۔ اب یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی آزمائش ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی آپ اندازہ کریں، خاص کر صاحب اولاد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس کا اندازہ کریں ذرا، چھوٹا بچہ ہو، سفر میں ہو، والدہ ہے، اور ایک جو ہے ساتھ وہ خاتون ہے دیکھ بھال کرنے والی، نام ان کا تھا ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تھی حبشیہ خاتون تھی۔ اب راستے میں دیکھیں کہ سنسان ویران علاقے کے اندر چھوٹا ننھا بچہ اپنی والدہ کو فوت ہوتے دیکھ رہا، کیا کیفیت ہوگی، کتنی بڑی آزمائش، کتنا بڑا امتحان، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے تیار کر رہے ہیں، یہ تیاری ہو رہی ہے کہ ایک بہت بڑے کام اللہ تعالیٰ لینا ہے۔ اس طرح وہ پچھلے جمعہ پڑھا ایک، وہ مقرر تھے، بڑی اچھی پیاری بات کر رہے تھے کہ اسرائیل جو غزہ میں نے اتنے بچے جو شہید کیے ہیں، ان کے پیچھے ان کی ایک سوچ ہے، انہیں پتا ہے کہ یہ بچے آج سے 18 سال 20 سال بعد 22 سال بعد یہ ہمارے خلاف ایسے ہی کھڑے ہوں گے، جو آج ہاتھ میں ایک فیڈر اور ایک آدم پتھر پکڑا ہوتا ہے۔ تو آزمائش سے گزر کے انسان بڑا مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائش نبوت کے ساتھ شروع نہیں ہوئی، بلکہ بچپن سے شروع ہوئی۔ تو اس کے بعد آپ کو جو ہے وہی
ایمن جو ہیں وہ مکہ لے کر آئیں اور آپ کے دادا کے پاس، اور وہ بھی چند عرصے بعد وہ بھی فوت ہو گئے. پھر آپ کی کفالت کی آپ کے چچا ابو طالب نے، انہوں نے جو ہے آپ کی پھر اینڈ تک جو ہے وہ آپ کی کفالت کرتے رہے. قبل النبوہ، اچھا نبوت سے قبل پھر آپ کا دین کیا تھا؟ 40 سال کی عمر، دیکھیں بندہ بالغ ہو گیا 13-14 سال کی عمر میں، اس کے بعد 40 سال تک کیا دین تھا؟ جی کیا؟ دین ابراہیم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، ایک روایت کے مطابق واللہ عالم اس کا کیا حکم، علماء کرام کو، علماء حدیث کو صحیح پتہ ہوگا، کہ کہا جاتا ہے واللہ عالم کہ 40 سال تک ہی سب نبی اور رسولوں کو نبوت ملی ہے. تو ان 40 سے قبل کیا ہوتا تھا؟ وہ سب فطرت پر ہوتے تھے، جو فطرت توحید ہے، ایمان ہے. اور نبی علیہ السلام کا معمول تھا، آپ دین ابراہیمی پہ تھے، اور آپ نبوت سے پہلے بھی غار حرا میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے. اور بھی افراد تھے دین ابراہیم پر، کون کون سے تھے؟ زید بن عمر، سبحان اللہ، بہت عظیم شخصیت تھی. یہ نبوت سے پہلے فوت ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لیکن نبوت سے پہلے دیکھا تھا. اور ورقہ بن نوفل، صحابہ کرام میں سے بہت، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان بن عفان، حضرت ابو ذر غفاری، بڑی بڑی صحابہ کرام کی تعداد ہے جو ملت ابراہیم پر تھے، جنہوں نے اپنے اسلام قبول کرنے سے قبل بھی کبھی شرک نہیں کیا تھا، کبھی بت پرستی نہیں کی تھی. وَثَلَاثُ وَعِشْرُونَ، اور 23 سال نبی رسولہ، بحیثیت نبی اور رسول کے، یعنی ان میں 40 سال ٹوٹل میں سے قبل نبوہ اور 23 سال جو ہے بحیثیت نبی اور رسول کے. جی آگے، جی جلدی جلدی پڑھیں جی، خود ہی یہاں سے کوئی اور جس نے پہلے نہیں پڑھا وہ نبیہ بِإِقْرَاءٍ وَأُرْسِلَ بالمدثر، وبلده مکہ. ہاں، نبیہ، ایک میں نبیہ بالاقراء، نبیہ نبی بنائے گئے یا نبوت سے سرفراز کیا گیا، بالاقراء، اقرا جو آیات نازل ہوئی تھی سورہ علق کی، اقرا بسم ربک الذی خلق، ابتدائی 5 آیات، اس سے کیا ہوا؟ آپ کیا بن گئے؟ اللہ کے نبی بن گئے، آپ کو نبوت مل گئی. نبوت کا جو تاج آپ کے سر پر رکھ دیا گیا، رسپانسبلٹی ابھی باقاعدہ ملنی ہے. ابھی اتنا پتہ چل گیا کہ آپ کی ایک پوزیشن مل چکی ہے، لیکن ابھی ذمہ داری نہیں ملی کہ آپ نے کرنا کیا ہے. یہ فرق آئے گا ابھی نبی اور رسول کا. نبوت مل چکی ہے، لیکن اس کے بعد بھی جب آپ کو ایک لمبا طویل واقعہ ہے کہ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو میں پڑھ نہیں سکتا، طویل. گھر میں جا کے آپ نے کیا فرمایا تھا؟ زمیلونی زمیلونی، مجھے اوڑھ دو، چادر اوڑھ دو. پھر حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ کہاں لے کر گئیں؟ ورقہ بن نوفل کے. ورقہ بن نوفل کے پاس جب گئے، یہ صحیح بخاری کے ابتداء میں غالباً 6-7ویں حدیث ہے، جا کے پڑھیے گا، بڑی پیاری حدیث ہے. تو اس کے اندر آپ پڑھیں گے شروع کے اندر کہ کس طرح مکالمہ ہوا. تو اس موقع پر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں نا، تو یہ پھر وہی ناموس ہے، وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوا تھا. پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے، میں آپ کی نصرت کروں کہ جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی. تو آپ نے بڑے تعجب کے ساتھ فرمایا او مخرجیہم، کیا یہ مجھے نکال دیں گے؟ جو آج میری اتنی تعریف کرتے ہیں، مجھے امانت دار اور صداقت کے جو سارے القابات کے ساتھ نوازتے ہیں، کیا یہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ او مخرجیہم، یہ نکالیں گے مجھے؟ تو ورقہ بن نوفل جو تھے وہ بڑے حکمت والی شخصیت تھے اور علمی شخصیت تھی، ان کے پاس تورات انجیل کا علم تھا. وہ کہنے لگے کہ لم یأتی رجل قط، جو بھی شخصیت آئی آپ سے قبل، بمثل ما جئت بہ، یہی میسج جو آپ لے کر آئے ہیں، پیغام، جو بھی شخص یہ میسج لے کر آئی ہے، الا اودیا، اس کے ساتھ ضرور دشمنی کی گئی ہے. ہر نبی رسول کے ساتھ کی گئی ہے، تو آپ کے ساتھ بھی کی جائے گی، استثناء تو آپ کو نہیں ملنا. اب اس میں شارحین حدیث کہتے ہیں کہ یہ نبیوں رسولوں کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ انبیاء کرام کے منہج پر چلنے والے قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان کے اوپر بھی یہی ہوگا، الا اودیا، ان کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کیا جائے گا.
ہار نہیں پہنائے جائیں گے، ہر وقت ویلکم نہیں کیا جائے گا، لوگ ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملائیں گے، ٹھنڈی ٹھنڈی معاملہ نہیں چلے گا، بلکہ بڑے تلخ معاملات کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ وَأُرْسِلَ، اور آپ کو رسول بنایا گیا، بالمدثر۔ اب یہ دیکھیں، مدثر، سورہ مدثر کی جب آیت آئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ اب دیکھیں ان دونوں کے درمیان وقفہ کتنا تھا، اس میں بڑا اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں جی کچھ 2 مہینے 6 مہینے، ہاں پہلی وحی آئی، اس کے بعد انقطاع آیا، ذرا وقفہ آ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان بھی ہو گئے کہ وہ جو فرشتہ آیا تھا میرے پاس اب وہ کدھر ہے، ہاں۔ اس کے بعد ایک دوران آپ گھر سے نکلے تو دن کے وقت آپ نے اچانک اوپر سے آواز سنی تھی، اوپر سے آواز آئی یا محمد، آپ کو یہ آواز وہی ہے، آن اوپر دیکھا تو آپ وہ منظر دیکھ کے اتنے خوف زدہ ہوئے کہ آپ گھٹنوں کے بل گر گئے، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے جو پر تھے، دوسری حدیث میں فرمایا کہ 600 پر تھے، اور آپ نے فرمایا کہ رأیت جبریل مرتین، میں نے 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھا، ایک اس موقع پر، ایک معراج میں۔ یہ جو میں نے دیکھا تھا تو پورا جتنا بھی افق تھا سب کو انہوں نے کور کیا ہوا تھا، وہ میں منظر دیکھ کے اتنا خوفزدہ ہو گیا، گھٹنے کو بل گر گیا۔ پھر آپ اسی طرح دوڑے گھر کی طرف، پھر آپ نے کہا دثرونی دثرونی، یہ دونوں میں فرق ہے، زمیلونی زمیلونی، یہاں میں کہا دثرونی دثرونی۔ اب اس میں بھی علماء کرام نے فرق کیا ہے، کچھ نے کہا کہ کمبل رضائی کا اس طرح کر کے، کچھ وہ ساخت تھی، موسم اور تھا، بہرحال یہاں بھی آپ نے کہا کہ کوئی اوڑھنے والی چیز مجھے دی جائے۔ اس موقع پر پھر گھر میں آ کر آپ کو وحی کی گئی، یا ایھا المدثر، اے چادر کو اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہو جاؤ، فانذر، اب نہیں بیٹھنے کا وقت، اب نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیغام آئے گا، نہیں، فانذر، اٹھیں اور ڈرائیں لوگوں کو، جا کر خبردار کریں۔ یہ فرق ہے نبی اور رسول میں، نبی اور رسول میں یہ فرق ہے۔ جیسے صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے اندر ہر وقت کوئی نہ کوئی نبی رہتا تھا جو ان کے معاملات کو سدھارتے رہتے تھے۔ آپ اس کی سادہ مثال اس طرح سمجھ لیجیے جیسے ایک، کیا اس کو کہہ لیں، انتظامی امور سلجھانے کے لیے ہر نبی ہوتا تھا، لیکن بنی اسرائیل سارے مسلمان تھے، وہاں ان کو کوئی مشکل نہیں تھی نبیوں کو کہ میں نے اب ان کو دعوت دوں گا یہ مجھے پتھر ماریں گے، نہیں، معاملہ بھائی یہ چل رہا تھا، وہ کیس لے آتے تھے، یہ ہمارا لڑائی جھگڑا، یہ ہمارا سدھار دیں، یا کوئی فقہی مسئلہ آ جاتا تھا، یہ طلاق کا مسئلہ فلاں جی، تو نبی انتظار میں ہوتا تھا، وہی آتی تھی، فیصلہ کر دیتی تھی۔ وہ اس لیے فرمایا نا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء اب نبیوں کے وارث ہیں، کہ اب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو اب علماء کرام وہ کام کریں گے۔ تو نبیوں کا تو یہ بطور خاص کام ہوتا تھا، لیکن رسول جو تھے ان کو ٹف ٹائم ملتا تھا، ان کو سامنا کرنا پڑتا تھا دشمنوں کا، ان کو دعوت دینی پڑتی تھی۔ لیکن آج کا معاملہ بھی اس طرح ہی ہے، اہل حق جو لوگ ہیں قیامت تک اسی طرح ہی ہیں، ہمیں تو دعوت دینی پڑتی، ہمیں سختی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، لوگوں کے سامنے سارا کچھ جھیلنا پڑتا ہے۔ تو یہاں جو ہے یہ فرق ہے۔ اور ایک اور فرق نبی رسول کا کیا ہے کہ نبی جو ہے وہی صاحب کا ایک رسول گزر گئے، انہی کی تعلیمات کو لے کر چل رہے ہیں اور آرام سے اپنی مسند پر بیٹھے ہیں، اور جو رسول ہے اس پر ایک نئی شریعت کا نزول ہوتا ہے، ایک اس کے اندر تبدیلی کر دی جاتی ہے۔ وَبَلَدُهُ، اور آپ کا شہر جو ہے وہ مکہ تھا۔ مکہ کا اور کوئی نام پتہ ہے آپ کو؟ بکہ، با سے، اور نہیں، اور عتیق، بیت العتیق، بیت العتیق وہ تو خانہ کعبہ کا آ گیا۔ مکہ شہر کا نام، ام القریٰ، ام القریٰ، قریٰ کہتے ہیں بستی کو، کہتے ہیں ماں، ام القریٰ تمام بستیوں کا گاڑ، یعنی یہاں لوگ لوٹ لوٹ کر جو پہلے سے شروع سے آ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بعد لوگ حج کے لیے آتے ہیں، اور اب بھی دیکھ لیں کس طرح لوگ بار بار جاتے ہیں، تو لوٹنے کی جگہ ایک لوگوں۔ آگے میں پڑھتا یا تم تاکہ مکمل ہو ذرا جو آج کا انشاءاللہ حصہ کرنا۔ بعثہ اللہ، بھیجا آپ کو یا مبعوث کیا آپ کو اللہ نے، بالنذارتی، خبردار کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، عن شرک سے، ویدعو، اور دعوت دینے کے لیے، الی التوحید، توحید کی طرف۔ یہ ہے آپ کا منہج۔ اگر آج کے دور میں کسی نے دیکھنا ہونا جی فلاں جماعت، فلاں گروہ، فلاں شخصیت، فلاں تنظیم،
فلاں ادارہ، کون ایسا ان میں سے ہے جو عین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میتھڈولوجی، آپ کے منہج کے اکارڈنگ اس کے مطابق چل رہا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے مطابق دعوت دے، اپنا کلیم کرے، تو اس کا منہج عین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق ہے۔ جو اس سے ہٹ جائے گا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق دعوت نہیں دے رہا۔ اب مصنف آگے دلیل لے کر آئے، والدلیل قولہ تعالی، اور دلیل اس کی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، وہی سورہ المدثر کی آیت، یا ایھا المدثر، اے چادر کو اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، پھر ڈرائیے، وربک، اور اپنے رب کی، فکبر، کبریائی عظمت بیان کیجئے، وثیابک، اور اپنے کپڑوں کو، فطہر، پاک رکھیے، والرجز، اور گندگی کو، فہجر، اس کو ہٹا دیجئے۔ بس یہاں تک ہی، آگے اس کی آیات چاہے چھوڑ دیں۔ ومعنی قم فانذر، اور معنی اس چیز کا کہ قم فانذر، ینذر عن الشرک، ڈرانا ہے شرک سے، ویدعو الی التوحید، اور توحید کی طرف دعوت دینی ہے۔ ہاں؟ یہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل جو ہے وہ منہج۔ یہی تو ورقہ بن نوفل کو پتا تھا۔ اگر تو دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بڑا آسان تھا۔ آج کل نا یہ اپنے ذہن سے بھی نکال دیجیے، آج اکثر مذہبی گروہوں کے اندر اور جو دین کے ساتھ وابستہ لوگ، یا خاص کر جو گروپس کی شکل کے اندر، ان کی کوشش ہوتی ہے بڑے بڑے ہجوم اکٹھے کرنا، جمع وفیر، اس کے لیے بڑے بڑے کمپرومائز سمجھوتے کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہت آسان تھا یہ۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرب قومیت کی بنیاد پر ان کو کھڑا کر دیتے نا، کسی نے پیچھے نہیں ہٹنا تھا۔ آپ کہتے ہیں یہ ایک بار میں ان کو عرب قومیت پر کھڑا کرتا ہوں، بعد میں ان کو توحید کی دعوت بھی دے دوں گا۔ آج بھی لوگ کرتے ہیں نا اس طرح، نہیں پہلے کسی اور معاملے میں کھڑا کرتے ہیں۔ یا میں ان کو اخلاقیات پر کھڑا کرتا ہوں کہ عرب مکہ کے ارد و گواہ کے اندر جی آپ دیکھتے ہیں جی بچیوں کو زندہ درگو کر دیا جاتا ہے، قتل و غارت ہے، فلاں فلاں معاملہ ہے، تو میں اخلاقیات کی بنیاد پر ان کو اکٹھا کرتا ہوں، سب نے آ جانا تھا۔ یا کسی اور جنگ و جدل کے معاملے میں کھڑا کیا جاتا تو ان سب نے آنا تھا، لیکن نہیں، ورقہ بن نوفل کو پتا تھا نہیں، اگر تو واقعی وہ فرشتہ جو آپ کے پاس آیا ہے، وہ تو جس کے پاس آیا اس نے جو دعوت دی ہے، اس دعوت کے بعد جو لوگوں نے اس کے پر فوراً لبیک نہیں کہا، لوگوں نے دشمنی کا معاملہ کیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ دیکھیں، آپ کو اس وقت تعجب ہوا کہ کیسے نکالے گی قوم، پھر آپ نے اس کو فوراً شروع میں دیکھ لیا۔ یہ جب آیات نازل ہوئی ہیں نا سورہ المدثر کی، اس سے قبل جو تھا نا انقطاع تھا وحی کا، آپ کا معمول وہی تھا، غار حرا میں جا رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اب آپ نے دعوت کو زور و شور سے شروع کیا۔ اب جب آپ نے اس کو شروع کرنے کا آپ نے یہی انداز اپنایا کہ آپ گئے دن کے وقت بیت اللہ کے پاس چلے گئے کہ جہاں لوگوں کا ہجوم ہے، مارکیٹ لگی ہے، دن کا وقت ہے۔ اب آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ صفا پہاڑی جو تھی نا وہاں مشہور تھی کہ جس بندے نے کوئی اعلان کرنا ہے تو اس کے اوپر کھڑا ہو کر اعلان کر دے۔ لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے، اعلان کیا، اور اللہ کے نبی کی شخصیت 40 سال کا پورا آپ کا حسن اخلاق کے جو پیکر تھے، آپ نے ان کو آواز دی، سب کٹھے ہو گئے۔ اب آپ نے ایک مثال دی کہ بھئی اگر میں تمہیں کہوں کہ اس سے پیچھے ایک لشکر تمہارے اوپر چڑھ دوڑنے کے لیے تیار ہے، مانو گے؟ ابھی ہم تو مانیں گے، ہم تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جب بولا سچ بولا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ قل لا الہ الا اللہ، یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، ابھی جو چند لمحے پہلے تعریف کر رہے تھے فوراً گالی گلوچ اور آپ کے رد اور آپ کے تنقید پر آ گئے، آپ کو مرنے مرانے پر آ گئے۔ اور اسی میں آپ کے سکے چچا ابو لہب بھی تھے، جس نے یہی گستاخی فوراً کی تھی، اے محمد تو نے ہمیں اس کام لیے اکٹھا کیا ہے، اور اس نے غلط زبان استعمال کی، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے۔ تو یہاں سے دشمنی کا آغاز ہوا۔ ان کو پتا تھا یہ جو ہم جس طرح پڑھ چکے ہیں نفی اور اس بات کا کہ یہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہمیں دعوت دے رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے ایک اللہ کا اقرار کرنا ہے، اور جتنے معبود ہم نے رکھے ہیں، لات منات عزا، جو ہمارے عرب کی بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں، ان کا انکار کرنا ہے، یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ اب یہاں ظاہر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اندازہ ہو گیا کہ ورقہ بن نوفل نے جو مجھے کہا تھا کہ دشمنی بھی ہوگی اور نکالا بھی جاؤں گا، لہذا آپ نے یہاں سے دعوت کا جو ہے وہ
آغاز کر دیا. ہاں جی جی اس کا بھی ہے. ظاہر ہے کہ اس توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ دے گا، آپ کو عرب میں بھی عجم میں بھی دے گا. آپ نے یعنی ان کو دنیا کا بھی مفاد بتلا دیا کہ اگر توحید پر آ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ بھی دے گا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کہ کمپرومائز نہیں کیا. یہی دعوت جب آپ کی پھیلتی گئی تو ابو جہل کا پورا وفد جب ابو طالب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے پاس آیا تو انہوں نے مختلف قسم کی جو ہیں وہ چیزیں رکھیں کہ جا کے اپنے بھتیجے کو کہیے کہ اگر ان کی خواہش ہے کہ جی عرب کی سب سے خوبصورت ترین خاتون کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا جائے، ہم وہ بھی تیار ہیں. اگر ان کی خواہش ہے کہ ان کو لیڈر بنایا جائے تو ہم ان کو بادشاہ بنانے کے لیے بھی تیار ہیں. اب دیکھیں بادشاہ بننا اب آج بھی نام نہیں لیا جائے گا. کئی ایسی ہماری جماعتیں ہیں جن کا کوشش یہ ہے کہ کسی طرح عہدہ مل جائے. عہدہ ملنے سے پہلے وہ توحید کی دعوت دیتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ایک بار عہدہ مل جائے، پارلیمنٹ مل جائے، سیٹ مل جائے، پھر دعوت دیں گے. نہیں، کس طرح دو گے؟ یہ تو آفر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی تھی. آپ کہہ سکتے تھے ہاں بھائی بادشاہ بن گیا تو اختیارات تو مل جائیں گے، پھر تو کھل کے دعوت دیں گے. نہیں، آپ نے بنا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تم کائنات کی جتنی بھی بڑی بڑی نعمتیں ہیں نا، کہ یہ سورج چاند، یہ بھی لا کے میرے ادھر رکھ دو نا قدموں میں پھر بھی اس دعوت سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. اس لیے دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں دیکھا ہجوم کتنا ہے. آپ نے دیکھا جو فرد آ رہا ہے وہ سونے کی طرح ہو، نکھرا ہو. اس لیے دیکھیں کہ صحابہ کرام جو مکہ کے اندر یہ جو موجود تھے آپ کے ساتھی، ان میں سے کسی ایک کے دل کے اندر بھی نفاق نہیں تھا. چند لوگ تھے جنہوں نے ہجرت کی ہے حبشہ اور مدینہ، لیکن یہاں کوئی منافق نہیں آ سکتا تھا. ظاہر ہے یہاں مشکل تھی. سب صحابہ کو پتا تھا جس نے ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد پرتشدد کاروائیاں ہوں گی. ہاں جی، نکالا جاؤں گا گھر کے اس سے باہر، ہو سکتا قتل کر دیا جاؤں. لہٰذا یہاں جو ہے وہ خلوص کے ساتھ ایمان لائے. مدینہ کے اندر جب آسانی آ گئی پھر معاملہ دوسرا ہو گیا. لہٰذا یہ ہے منہج، یہ ہے طریقہ کار. نتائج آپ کو ملیں نہ ملیں، نتائج کو چھوڑیں. آپ نے اللہ سے صلہ لینا ہے. اگر چاہتے ہیں نا کہ جس طرح ہم کہتے ہیں یہ نماز بھی اس طرح پڑھنی ہے جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی، اسی طرح دعوت بھی اسی طرح دینی ہے جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی. اگر چاہتے ہیں یہ دعوت والی محنت قبول ہو جائے، ورنہ تو رائے گا چلی جائے گی. رزلٹ کو چھوڑ دیں. بڑے بڑے انبیاء گزرے ہیں، 1,24,000 میں سے ایک تعداد وہ بھی تھی جن ایک بندہ بھی مان نہیں لایا، تو ناکام نہیں ہوا ہے. اس کو چھوڑ دیں. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، ای کا مطلب ہوتا ہے یعنی عظمہ، عظمت بیان کیجئے اس کی، یعنی اللہ کی، بالتوحید، اس کی توحید کے ساتھ. اللہ کی عظمت اور کبریائی اس کی توحید کے ساتھ ہے. آپ دیکھیں اسم اعظم سنا نا آپ نے، کہتے ہیں دعا میں اسم اعظم پڑھیں تو دعا قبول ہوتی ہے. یہ اسم اعظم جو احادیث کے اندر موجود ہیں دعائیں، اس کے اندر کیا ہے؟ توحید ہے. اسم اعظم جو قرآن کے اندر موجود ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہے کہ جو شخص بھی وہ اس کے دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کو غم سے نجات دے دیتے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، اس میں بھی شروع میں توحید آ رہی ہے. اسم اعظم جو احادیث میں اس میں بھی توحید آ رہی ہے. اللہ کو سب سے محبوب کلمہ توحید کا ہے. اور صحیح بخاری کی آخری حدیث کیا ہے؟ نہیں، سب سے آخری حدیث کلمتانی حبیبتانی الرحمن ثقیلتانی فی المیزان. اچھا وہ خفیفتانی علی اللسان، بڑے ہلکے ہیں زبان پر. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس میں توحید ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، وہ اللہ پاک ہے یعنی ہر شرک اور نقص سے. و بحمدہ اسی کی تعریف ہے. سبحان اللہ العظیم، وہ پاک بھی اور العظیم بھی ہے، عظمت اس کے لیے. اللہ کو بہت پیارے ہیں یہ کلمات. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو فطہر پاک کیجئے. ای طہر اعمالک، پاک کیجئے اپنے اعمال کو، ان شرک، شرک سے. لغوی معنی جو ہے وہ تو کپڑے آ رہا ہے، لیکن یہاں اصطلاحی معنی اعمال اور عقائد آتے ہیں. جس طرح اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا نا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، سب سے بہترین لباس تقوی کا ہے. لباس تو یہ ہے جو ہم نے پہنا ہے کاٹن کا، کپاس کے بنے ہوئے، لیکن سب سے بہترین لباس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا تقوی ہے. اسی طرح وہ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کے اندر جو ہے اپنے عقائد اور اپنے اعمال کو پاک کرو. وَالرُّجْزَ، رجز کہتے ہیں گندگی کو،
لیکن یہاں الرجز الاسنام، صنم کی جمع اسنام، بتوں کی. الرجز سے مراد بت، یہ اسلاف نے تفسیر کی ہے. وَحَجْرُهَا، حجرها وحجر، اس کا جو معنی ہے ترکوها، اس کو چھوڑ دینا، یعنی والبراءۃ منها، اس سے برات کا اظہار کرنا شرک سے، وَأَهْلِهَا، اور اس کے اہل سے. آگے جی، اخذ علی ھذا، اسی پر رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10 سنین، 10 سال. 10 سنین کتنے؟ 10 سال. ٹوٹل مکہ میں کتنے رہے تھے؟ 40. نہیں، نبوت کے بعد 13. ان 13 میں سے ابتدائی 10 کا مصنف کہہ رہے ہیں اخذ علی ھذا 10 سنین، اسی پر یعنی دعوت پر آپ 10 سال رہے. یدعو، دعوت دیتے رہے، الی التوحید، توحید کی طرف دعوت. وبعد العشر، اور 10 سال کے بعد کیا ہوا؟ عرجا، بلند کیے گئے. عرجا، بلند کیے گئے. عرجا بھی بلند کیے گئے، الی السماء، آسمان کی طرف. کدھر بلند کیے گئے بھی؟ کیا اس کو کہتے ہیں؟ معراج. پوری اصطلاح کیا ہے؟ اسراء معراج. اسراء کا معنی ہوتا ہے رات کا سفر، ہاں جی، اور معراج جو ہے وہ عرج یعرجو سے ہے، بلندی کی طرف اٹھانا، جانا اوپر، اس سے معراج. سورۃ المعارج ہے نا 29ویں پارے میں، اس میں بھی ہے اس بات کا ذکر ہے، فرشتوں کے بارے میں. میں ذہن سے خیر اس کا نکل گیا. بہرحال عرج بہ الی السماء، 10 سال کے بعد آپ آسمانوں کی طرف جو ہے وہ بلند کیے گئے. اچھا، یہ جو تھا آسمانوں کی طرف بلند کیا جانا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ بھی تھا. ہاں، رات کو ہوا. آپ کو پتا ہے شق صدر بھی ہوا اس سے پہلے. شق صدر کسے کہتے ہیں؟ سینے کو چاک کرنا. کتنی بار ہوا ہے؟ پہلی مرتبہ کب ہوا تھا؟ بچپن میں. اس میں کیا ہوا تھا؟ اختصار کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کیا نکالا تھا اس میں سے؟ دل نکال کے اس میں سے کہا تھا کہ یہ شیطان کا ایک حصہ ہے، وہ نکال کے اس کو پھینک دیا. اور جسے اب کہہ سکتے ہیں واللہ عالم، ایک انسان کے اندر ایک شرارتی عنصر ہوتا ہے، بچوں کے اندر، لڑکوں کے اندر، تخریب کاری والا، شر والا. آپ جب وہ اس عمر کی طرف جا رہے تھے، اس سے پہلے اس کو نکال دیا گیا. ٹھیک ہے. یہ جو دوسرا شق صدر ہوا ہے، یہ ہوا ہے معراج والی رات کو. اس میں کیا ہوا تھا؟ نکال کے ایمان اور توحید سے بھرا. زمزم کے ساتھ دھو دیا، اور اس کے اندر کیا ڈالا؟ ایمان اور توحید. ایمان اور حکمت. ایمان اور حکمت، کیونکہ اب جس چیز کا آپ مشاہدہ کرنے جا رہے ہیں وہ عام بندے کی مجال میں اس کے بس کی بات نہیں ہے. لہذا اب جو حکمت اور ایمان آپ کو عطا کیا جا رہا ہے، اس کے بعد ہی آپ اس اہل ہوں گے کہ آپ یہ بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھ سکتے ہیں. اور اس میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ سے کلام ہے. اور آپ اس مقام پر بھی جانے لگے جہاں جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں آتے. پھر وہ براق سواری کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس کے اوپر سوار ہوا، جہاں آنکھ کی یعنی حد جاتی تھی نظر کی، وہاں وہ پہنچ جاتی تھی. یہ بجلی سے بھی زیادہ تیز ہوگی کہ نہیں؟ بہت تیز. اچھا، پھر اگلی بات، یہ سفر آپ کا نیند میں تھا، روح کے ساتھ تھا، جسم کے ساتھ تھا، کس طرح تھا؟ کس چیز کا مجموعہ تھا یا ایک فرد چیز تھی؟ کون کون سی؟ جسم اور روح دونوں. اگر دیکھیں کہ اگر نیند ہوتی، روح ہوتی، اور آپ صبح اٹھ کر کہتے جی میں رات کو سویا تھا اور میں سفر کیا، بیت المقدس گیا، وہاں سے آسمانوں کی سیر کی، تو شاید لوگ اتنا زیادہ پروپیگنڈا، منفی پروپیگنڈا نہ کرتے. لیکن جب کہ آپ نے کہا کہ میں اپنے جسم کے ساتھ وہاں گیا تھا، لہذا اس لیے تو کفار نے بہت بڑی تعداد انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سامنے ابو جہل آیا اور اس نے کہا کہ پتہ تمہارے صاحب نے، تمہارے ساتھی نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کیا کہا؟ حضرت ابوبکر صدیق کو ابھی نہیں پتا تھا. ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ بھی وہ جو 30 دنوں کا سفر ہم کرتے ہیں اونٹ پہ، اس نے وہ ایک اور 30 دن واپس بھی ہمیں لگتے ہیں، 60 دنوں کا سفر اگر ہاتھ لگا کے آ جائیں. وہ گئے اور وہاں سے نماز پڑھائی، پھر آسمانوں کی سیر کی، اور راتوں رات واپس بھی آ گئے.
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑی پیاری بات کی. وہ کہنے لگے انا اصدق فیما ہوا اعظم من ذلک. ابو جہل کو کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو اس سے بھی بڑی عظیم بات پر ایمان لے کر آ گیا ہوں. وہ کیا ہے کہ اس نبی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے اور میرے اوپر پیغام اتارا جاتا ہے، وہی آتی ہے، ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں. فَكَيْفَ لَا أُصَدِّقُ فِي الْأَسْرَاءِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ. یہ کیسے ممکن ہے کہ بیت المقدس کی طرف رات کا جانا جو ہے میں اس کی تصدیق نہ کروں. اس لیے ان کا لقب جو ہے الصدیق ہے. کوئی چونکہ چنانچہ کوئی اس میں بات آگے کوئی نہیں کی. اچھا جی، شک صدر، پھر براق، پھر بیت المقدس گئے. بیت المقدس میں کیا ہوا؟ آپ نے انبیاء اکرام یہ بھی دیکھیں موضوع ہے، سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے، انہوں نے آ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے نماز پڑھی، آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. یہ جب آپ پھر آسمانوں کی سیر کر کے واپس آئے ہیں، پھر آپ بیت المقدس ہی آئے ہیں، پھر یہاں سے مکہ آئے ہیں. اس لیے بیت المقدس کے ساتھ ہمارا بڑا مضبوط تعلق ہے، ایک روحانی تعلق ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں امامت کرانا یہ دلیل ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے جو لیڈرشپ دی ہے. اصل مسکن جو ہے یہ بیت المقدس موجودہ فلسطین کا، وہ امت محمدیہ کا ہے. اب وہ بنی اسرائیل کا نہیں رہا، کیونکہ خاتم النبیین کو اللہ تعالیٰ نے یہ عہدہ دے دیا کہ آپ وہاں مصلی پر کھڑے ہو، اور آپ کے پیچھے جو بنی اسرائیل کی طرف نبی گئے تو سب پیچھے کھڑے ہوئے تھے، باشمول حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی پیچھے کھڑے ہوئے تھے. بہرحال آپ اوپر گئے، طویل سفر آپ نے کیا 7 آسمانوں کا، اور وہاں بھی انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئیں. اور آگے سدرۃ المنتہا، جہاں جا کے جبرائیل علیہ السلام نے عاجز آ گئے کہ یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا. یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل علیہ السلام کو پھر اپنی اصل حالت میں دیکھا تھا. یہ 2 مرتبہ ہو گیا. اس کے بعد آپ آگے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اتنا قریب چلا گیا کہ میں نے قلم کے چلنے کی آوازیں سنی، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا. پوچھا اللہ کی نبی آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ کہا کیف اراہ وحجابہ نور. میں اللہ کو کیسے دیکھتا جبکہ اس کا حجاب نور تھا؟ دیکھا نہیں ہے. باہر وہاں تحفہ کون سا ملا تھا؟ نماز کا ملا. اور نماز کا تحفہ لے کر جب آپ نیچے آ رہے تھے، وہ بھی طویل آپ کو پتہ ہے معاملہ موسیٰ علیہ السلام کا، وہ 50 ملی، 50 سے کم ہوتی کتنی رہ گی؟ ہاں، لیکن آپ نے فرمایا ہی خمسن وہی خمسون، پڑھنے میں 5 ہیں لیکن اجر میں 50 ہوں گے. وفرضت، اور فرض کی گئی علیہ ان پر، الصلوات نمازیں، الخمس 5. کتنی نمازیں فرض کی گئی؟ 5 نمازیں. وصلی، اور انہوں نے پڑھی فی مکہ، اور پڑھی یعنی نماز پڑھی فی مکہ، مکہ کے اندر، 3 سنین 3 سال. یہ دیکھیں 10 سال تک. اب یہاں یہ سمجھیے گا، پتہ یہ چلتا ہے نمازوں کے 3 ادوار ہیں. کتنے؟ پہلا دور ہے نبوت ملنے سے لے کر 10ویں سال تک. اس میں تھا کہ صبح شام کی بس 2 نمازیں ہیں، صبح شام کی 2 نمازیں، 2 رکعت. پھر دوسرا دور نماز کا آتا ہے یہ اسراء و معراج کے بعد. اس میں 5 نمازیں فرض ہوئیں، لیکن کیفیت یہاں بھی یہ نہیں ہے جو آج ہم پڑھتے ہیں. یہ تیسرا دور والی. یہاں بھی کیفیت یہی تھی. فجر کی تو یہی، مغرب کی بھی یہی 3 فرض تھے، لیکن ظہر، عصر اور عشاء کے 2 فرض تھے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں پھر جب ہم مدینہ چلے گئے تو مدینہ میں جا کر وہ جو مکہ والی نماز کو سفر کے اندر اسی طرح باقی رکھا گیا، اور جو مقیم بندہ ہے، مقیم انسان ہے، اس کے لیے جو ہے وہ نماز کو پورا کر دیا گیا. فجر تو پہلے بھی اس طرح ہی تھی، مغرب بھی اس طرح ہی تھی، باقی ظہر، عصر اور عشاء کو 2 کی جگہ 4 کر دیا گیا. وصلی فی مکہ 3 سنین وبعدہا، اور اس کے بعد امیرا، حکم دیا گیا، بالہجرہ، ہجرت کا، الی المدینہ، مدینہ کی طرف. مدینہ کا پرانا نام کیا تھا؟ یثرب. یہ یثرب کو جو لفظ ہے نا، یہ منفی ہے، یہ صحیح نہیں ہے. نام اس کا یثرب تھا لیکن کہنا نہیں چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند نہیں کیا. اب یہ نعتیں بنی ہوئی ہیں، یثرب کے والی اور فلاں فلاں بنی ہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا. انشاءاللہ اس کا میں بتاؤں گا اگلے کلاس میں اس کا مطلب. اچھا یہاں ایک اور بات، نماز کے علاوہ کچھ ہجرت سے پہلے کچھ فرض ہوا ہے، اعمال میں سے کچھ فرض ہوا ہے.
زکوٰۃ کے بارے میں اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ مکی صورتوں مکی آیات کے اندر زکوٰۃ کا ذکر ہے، جس طرح فرمایا کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جس دن کٹائی ہو فصل کی یا پھل اتار رہے ہوں آپ تو اس دن اس کا حق ادا کرو. یہ مکہ میں ہوا. یا پھر ایک اور تھی وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، یہ بھی مکی صورت میں کہ جن کو اللہ نے مال دیا ان کے اندر وہ اپنے مال میں خاص پورشن رکھتے ہیں، لِلسَّائِلِ سوال کرنے والوں کے لیے، والمحروم اور جو محروم ہے مساکین ہے. لیکن وہ کہتے ہیں علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کی فرضیت تو مکہ میں ہو گئی، لیکن اس کا نصاب جو ہے وہ مدینہ میں جا کے نازل ہوا کہ 2.5% یہ ہے، عشر یہ جو غلہ ہے اس کا جو 10% یا 20واں حصہ یہ کب جو ہے وہ نکالنا ہے، اور فلاں فلاں اس کی جتنی بھی جانوروں کی زکوٰۃ اور ساری اس کی تفاصیلات. اس کے بعد یہ حکم آپ کو دیا گیا ہجرت کا مدینہ کی طرف سے. مدینہ سے پہلے بھی ہجرت ہوئی تھی، صحابہ کرام کہیں گئے تھے، ہجرت حبشہ. وہ اس کی وجہ کیا تھی کہ جب بہت شدید تشدد کیا جا رہا تھا اور بہت شدید امتحان تھا صحابہ کرام پر مکہ کے اندر، جسے کہتے ہیں انسان کی ایک استطاعت ہوتی ہے، اس سے باہر جا رہا تھا معاملہ. اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بڑی نظر تھی اطراف میں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو موجودہ حبشہ اور موجودہ اسے کیا یا اللہ بھلا کرے آپ کا ابیسینیا جسے کہا جاتا ہے، اس کا بادشاہ تھا نجاشی. تو آپ نے فرمایا کہ لا یظلم عندہ احد، اس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا. بڑا عادل نصرانی کرسچن حاکم ہے. آپ نے وہاں بھیجا صحابہ کرام کو، جس میں حضرت جعفر بن ابی طالب حضرت علی کے بھائی وہ بھی تھے، اور غالباً دوسری جو ہجرت حبشہ اس میں حضرت عثمان بن عفان بھی تھے. بارکیف آپ کو پتہ مکہ سے بھی مشرکین نے وفد بھیجا. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو بعد میں صحابی ہوئے، ان کی قیادت میں نجاشی کے ساتھ بات چیت کی. اس طرح بہرحال نجاشی کے لیے جی بہت یہ خیر کا معاملہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس کے لیے کس طرح خیر کا دروازہ کھولا کہ صحابہ کرام اس کے پاس آ گئے. وہ کتنا رحم دل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت اس کے دروازے پر لے آئے، اور عام شخصیت نہیں، صحابہ کرام موجود تھے. اور اب وہ اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ صحابہ کرام تو چلے گئے لیکن اس نے اسلام قبول کر لیا. اب یہ فوت ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، آپ کو پیغام پہنچایا گیا تو آپ نے اس کے لیے غائبانہ نماز جنازہ بھی وہ بھی ادا کی. اچھا، اس کے بعد اگلی بات پھر بڑی ہجرت جو ہوئی ہے وہ مدینہ کی طرف ہوئی ہے، اور اس میں آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا بھی چلے جاؤ. لیکن کون سے صحابہ کرام کو نہیں اجازت دی؟ ابھی چند تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انتظار میں تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، وہ بھی ادھر تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک درخواست کرتے تھے اللہ کے نبی کو، یا رسول اللہ صحبہ، اللہ کے نبی میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت دی. انبیاء کرام کا دستور کیا، میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا کہ ہجرت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتا ہے، جب تک حکم نہ ہو وہ علاقہ نہیں چھوڑ سکتے. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتظار کرتے رہے حتیٰ کہ جب آپ کو اجازت مل گئی تو آپ جو ہے معمول سے ہٹ کر دن کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، ورنہ رات کو جاتے تھے جب لوگ سو رہے ہوتے تھے تاکہ پتہ نہ چلے، اور یعنی سیکرٹ معاملہ تھا. تو دن کے وقت گئے تو جا کے آپ نے بتایا کہ مجھے اللہ نے اجازت دے دی ہے تو تیاری کرو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کرے، اللہ تعالیٰ نے ان سے عظیم کام لیا. مکہ کے اندر صحابہ کرام جو قیدی تھے ان کو بھی چھڑایا، اور مال کے ساتھ. یہاں ہجرت کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا مال قبول کیا، جتنی سواریوں کا بندوبست، اور جو ایک گائیڈ تھا جسے نے لے کے جانا اس کا بندوبست، اور ایون کے غار ثور کے اندر جو 3 دن رہے ہیں پیچھے سے کھانا لے کر آنا وہ آپ کے گھر والے لاتے تھے. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ محنت کرتی تھی. آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ تھے رضی اللہ تعالیٰ، ایک عبد الرحمان تھے، عبداللہ وہ آتے تھے، وہ کبھی فلاں چیز لے کر آ رہے ہیں اس طرح. اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا ہی کہنے ابو بکر کے کہ غار میں بھی دیکھا ساتھ تھے، بدر میں دیکھا خیمے میں بھی ساتھ تھے، اب دیکھیں کہ قبر میں بھی دیکھتے ہیں کہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا. جی آگے جی والہجرت، اور ہجرت کا معنی کیا ہے، الانتقال، ٹرانسفر ہونا، انتقال یعنی نقل مکانی کرنا،
من بلد شرک، شرک والی جگہ سے، الی بلد الاسلام، اسلام والے شہر ملک. بلد ملک کے لیے بھی آ جاتا ہے، ریاست کے لیے بھی آ جاتا ہے، شہر کے لیے بھی آ جاتا ہے، قبیلے کے لیے بھی آ جاتا ہے. یعنی شرک والی جگہ سے، کفر والی جگہ سے نکل کر اسلام والی جگہ پر چلے جانا. ہجرت کا لغوی ایسی معنی ہوتا ہے چیز کو چھوڑ دینا، چیز کو ترک کرنا. حدیث میں آتا ہے المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جس نے اس چیز کو چھوڑ دیا جس سے اللہ نے منع کیا. اب یہ حدیث کے مطابق ہے کہ جب آپ جماعت کرانے لگو فرض نماز کی، تو اس کا سب سے پہلے اہل کون ہے؟ جسے قرآن کا علم ہو، پتا ہو کہ قرآن کے اندر احکامات کیا ہیں. اب دیکھتے ہو کہ سب مساوی ہیں، برابر ہیں. پھر دیکھا جائے گا سنت کا علم کس کے پاس ہے، یعنی حدیث کا، پھر برابر نکلا ہے. پھر کیا دیکھا جائے گا؟ ہاں جی آواز نہیں، پھر دیکھا جائے گا کہ ان میں سے اپنا مہاجر کون ہے. نہیں، مسافر نہیں ہے، مہاجر ہے. مہاجر میں پھر اس کی آگے تفصیل آ جائے گی کہ ان میں سے آیا وہ تو نہیں ہے جس نے اسلام قبول کیا ہے، یعنی جس نے کفر کو ترک کیا ہے. لیکن اگر دیکھتے ہیں سب پیدائشی مسلمان ہیں، پھر دیکھا جائے گا ان میں سے وہ کون ہے آج کے دور میں یار جو گناہوں کی وادی میں سے نکل کے آیا. ہاں، کئی آتے ہیں نا اس طرح نکل کے آئے اور کتنے مراحل سے گزر کے علم دین حاصل کیا، اس کو آگے کھڑا کرو. تو یہ مراحل جو ان کو طے کیا جائے گا. آخری پیراگراف پڑھیں گے، ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ 50 منٹ. ہاں، والہجرت فریضۃ، اور ہجرت فرض ہے، علی ہذہ الامہ، اس امت پر، من بلد شرک، شرک والے جگہ سے، شہر سے، الی بلد الاسلام، اور اسلام کے شہر اس کی جگہ تک. وہی باقیہ، اور جبکہ یہ باقی ہے، الی ان تقوم الساعہ، قیامت قائم ہونے تک. کیوں؟ ہجرت اور جہاد یہ دونوں آپس میں ساتھی ہیں، ان کو کہتے ہیں یہ قرائن ہیں، دونوں جڑے ہوئے ہیں. جیسے قیامت کی دیواروں تک جہاد اسی طرح قائم رہے گا، اسی طرح ہجرت بھی ساتھ ساتھ ہی رہے گی. آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آج تک جتنے بھی امت مسلمہ کے دوار یہ دیکھ لیں، امت محمدیہ کے 14 صدیوں میں آپ کو ہجرت کی بڑی مثالیں ملیں گی. ہاں جی، اگر جب تک خلافت رہی ہے پچھلی صدی تک مسلمانوں کا عروج تھا، تو اس میں اس طرح کی ہجرت تو بہت ہی، میرا خیال یہ اسپین والی بڑی ہجرت ہوئی تھی، جب اسپین پہ ظلم ہوا ہے مسلمان پہ، وہاں سے دوڑے مسلمان کشتیوں میں، بحری جہازوں میں، اور مراکش اور ان علاقوں میں آئے. ورنہ تو ہجرت ہوتی تھی جہاد کی، پیش قدمی کی، وہ بھی ہجرت تھی. لیکن زوال کے بعد تو ہم نے کتنی ہجرتیں دیکھ لی، اور ہم نے بر صغیر کی سب سے بڑی ہجرت 1947 میں دیکھی. خاص کر یہ جو بٹوارہ اور تقسیم ہوئی ہے پنجاب کی اور بنگال کی، ہزاروں لاکھوں مسلمانوں نے ہجرت کی، اور دوسرے پنجاب سے جو اس کو مشرقی پنجاب سے مغربی پنجاب کی طرف آئے. تو یہ کیا ہجرت تھی؟ یہ بھی اسلام کی بنیاد پہ تھی، یہ وطن کی بنیاد پہ نہیں تھی. آپ کو کہہ گا نہیں جو قومیت بھی نہیں، اسلام کی بنیاد پہ. ابھی پچھلے دنوں میں ایک انٹرویو سن رہا تھا لاہور ماڈل ٹاؤن میں، وہ بھی بزرگ ہیں، انہوں نے 1 گھنٹے کا بڑا دلچسپ انٹرویو تھا. عمر ان کی 9-10 سال تھی، یہ پاکستان بنا ہے. انہوں سارا واقعہ سنایا، ان کے والد صاحب شہید ہو گئے. بار کیا وہ مختصر یہ کہ ان سے پوچھا کہ جب آپ لاہور یعنی یہ بارڈر کراس کیا آپ کی ٹرین نے، کیا کیفیت تھی لوگوں کی؟ کہتے مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے. 9-10 سال کا بچہ، آپ بھی یاد ہوگا آپ کو 9-10 سال کی چیزیں. کہتے مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے کہ جیسے ہی ٹرین میں اعلان ہوا کہ ہم سرحد پار کر کے پاکستان میں داخل ہو گئے ہیں، تو فوراً بے ساختہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگنے لگ پڑے. اور وقتی طور پر ہم سب کو اپنا غم بھول گیا تھا. اپنے پیاروں کو ہم نے دیکھا ہے قتل کٹتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن وقتی طور پر اتنی مسرت اور اتنا سکون آیا کہ وقتی طور پر سارے غم بھول گئے. تو ہجرتیں نا یہ اللہ تعالیٰ رکھی ہیں. غزہ میں دیکھنے ہجرت ابھی نہیں ہوئی. کس طرح ان ظالموں نے کہا جی یہ علاقہ چھوڑو جی، پیچھے چلے جاؤ، یہاں سے چھوڑو پیچھے چلے جاؤ. کس طرح اپنا گھر بار سارا اٹھایا، اپنا سامان جو اٹھا سکتے تھے، اور فوراً جا رہے ہیں بے سر و سامانی. ملک شام کے اندر کتنی ہجرت ہوئی ہے پچھلی 10 سال پہلے. شام تقریباً خالی ہے، کھنڈر ہوا ہے. کتنی بڑی تعداد امت مسلمہ ہجرت کر کے ترکی، اردن، یورپ آگے پیچھے بیچارے چلے گئے. تو یہ قیامت تک ہے. باہر کیف اس کی تفصیل جو ہے وہ آخری ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آیت، اس پہ کلاس اختتام کریں گے. فرض جو ہے نا
یہ تو کچھ ہجرتیں مجبوراً ہیں، یہ پاکستان والی مجبوراً تھی، ظاہر ان کو مارا جا رہا تھا بھی نکلو، شام میں بھی ایسے ہوا، غزہ میں بھی ایسے۔ کچھ ہجرت ہے کہ مارا نہیں جا رہا آپ کو، لیکن آپ پر فرض ہے وہاں سے نکلنا۔ وہ کون سی ہجرت ہوگی؟ جب آپ بلاد الکفر کے اندر بیٹھے ہیں نا، آپ کے ارد گرد کافر بیٹھے ہیں، آپ اسلام پر عمل نہیں کر سکتے، آپ کے ارد گرد مسجد نہیں ہے، بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے، اور آپ کو خطرہ ہے کہ آنے والی نسل جو ہے مرتد ہو جائے گی، آپ پر فرض ہے کہ ایک لمحہ بھی وہاں نہیں رہنا، کہ یہاں میری جان قبض ہوگی تو میرا کیا بنے گا؟ کیوں؟ یہ آخری ہم آیت پڑھ رہے ہیں آج کی کلاس کی، اس سے پتہ چلے گا یہ کتنا سیریس معاملہ ہے۔ وہ لوگ، چند لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، مکہ میں تھے، آپ نے حکم دیا کہ مدینہ جاؤ، چند لوگ تھے انہوں نے ہجرت نہیں کی، ہاں ہجرت نہیں کی، حالانکہ کر سکتے تھے۔ ان کا معاملہ کیا ہوا کہ دوسرے سال، ہجرت مدینہ کے دوسرے سال کون سی جنگ ہوئی ہے؟ بدر کی۔ بدر کی جنگ میں مشرکین مکہ جو ہیں وہ ان کو بھی ساتھ لے آئے، ہاں ظاہر ہے کہ اب آنا پڑے گا۔ اب وہ ظاہر تو انہوں نے یہ کیا ہوا تھا جی ہم آپ کے ساتھ ہی کافروں کے اندر، چاہے تھا اسلام ان کے، اب دنیا کے پیچھے انہوں نے ہجرت نہیں کیا، اب ہجرت کریں گے چلتا ہو کاروبار سارا بند ہونا پڑے گا، کرنا پڑے گا، خاندان کو چھوڑنا پڑے گا۔ وہ دیکھتے تھے نا کہ مصعب بن عمیر کے ساتھ کیا بنا، بھگا دیا گھر والوں نے۔ وہ دیکھتے تھے عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ کیا بنا، سسرال والے آ کے بیوی بچے بھی لے گئے، اور بھائیوں نے اور باپ نے آ کے مال بھی کھینچ لیا۔ وہ دیکھتے تھے ہمارے ساتھ بھی اس طرح ہونا ہے، تو ادھر بیٹھ گئے۔ اب کیا ہوا کہ ان کے ساتھ اپنی تعاون شو کرنے کے لیے بدر میں آ گئے، اور ہوا کیا کہ بدر کے اختتام پہ جو 70 مشرکین مرے تھے، ان میں سے 3 4 5 یہ لوگ بھی تھے۔ تو صحابہ کرام نے جب لاشیں دیکھی تو کہنے لگے یا رسول اللہ انا قتلنا اخواننا، اللہ کے رسول ہم نے تو اپنے بھائیوں کو قتل کر دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش تھے، تو اس موقع پر یہ سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی، یہ جو آپ کے سامنے ہے کیا ہے؟ ان الذین، بے شک وہ، توفاہم الملائکہ، فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے، ظالمی، اس حالت میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہیں، انفسہم، اپنی جانوں پر۔ یہ ان کے بارے میں ہے، وہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی اور اب یہاں بدر میں آ گئے تھے سامنے۔ قالو، کہا انہوں نے، فیما کنتم، فیما، کس حال میں، کنتم، تھے تم۔ یہ فرشتوں نے کہا، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب جان نکل رہی ہوتی نا، ہمارے سامنے تو ہوتا ہے کہ فوراً نزع کی حالت ہے، جان کا روح قبض ہوگی، پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وقت کو روک دیا ہے، اس کے ساتھ باقاعدہ مکالمہ ہو رہا ہوتا ہے۔ کیا اجمالاً اللہ نے فرمایا نہیں قرآن کے اندر، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور حدیث میں جو ہے وہ برے روح کے لیے یا ایتھا النفس الخبیثہ ہے نا، تو اجمالاً ہے، اختصار سے بڑی تفصیل ہے، یہ بھی ایک تفصیل آ رہی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات موت کے فرشتے ان کافروں کی کیفیت دیکھتے ہوئے ان سے اس کے متعلق بھی سوال کر لیتے ہیں، بالفرض ہو سکتا ہے۔ یہ مثال ہے کہ یہ غزہ کی جنگ ہو رہی ہے، تو یہاں یہ یہودی ملعون کو مرتا ہے، اب ان کے بارے میں جو فرشتے آ رہے ہیں تو ان کو ظاہر کہ بڑی سختی کے ساتھ ڈانٹتے ہوں گے، سختی زیادہ کرتے ہوں گے، زیادہ غضبناک ہوتے ہوں گے کہ ظالمو تم لوگوں نے کیا کیا اللہ کے اولیاء کے ساتھ، اللہ کے دوستوں کے ساتھ۔ تو قالو، ان فرشتوں نے کہا، فیما کنتم، تم کس حالت میں تھے؟ قالو، ان مرنے والوں نے کہا فرشتوں کو، کننا، ہم تھے، مستضعفین، کمزور تھے، فی الارض، زمین پر۔ ہم کیا تھے؟ کمزور تھے۔ کیا؟ ہم بڑے کمزور تھے، مکہ میں تھے، نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، توحید کا اظہار نہیں کر سکے، مجبور ہیں، بڑے کمزور تھے، اب کیا کرتے، کاروبار بھی تھا، دنیا داری بھی تھی، اب انہی کے ساتھ یہاں چل کے بدر میں بھی آ گئے۔ قالو، ان فرشتوں نے کہا، علم، کیا نہیں تھی، علم کیا نہیں تکن تھی، ارض اللہ، اللہ کی زمین، واسعہ، وسیع، فتہاجروا، پس تم ہجرت کر جاتے، فیہا، اس میں، اللہ کی زمین وسیع تھی، تم حبشہ چلے جاتے، مدینہ نہیں جانا، کسی اور جگہ چلے جاتے۔ فاولئک، تو انہی لوگوں کے لیے، مأواہم، ٹھکانہ ہے جہنم، وساءت، اور بڑا ہی برا ہے، مصیرہ، ٹھکانہ۔ الا، آگے اللہ تعالیٰ نے استثناء بھی ہے، اس کو بھی سمجھے گا، اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ بلاد الکفر کے اندر رہنے والے ہر مسلمان ہی اس کی زد میں آ رہا ہے، نہیں، اللہ نے رحمت بھی کا معاملہ کیا، الا، مگر، المستضعفین، اصل کمزور کون ہے؟ ایک اپنی زبان سے کہ میں کمزور ہوں، نہیں،
اب یہ شاہ رخ خان کہے، سلمان خان کہے میں بڑا کمزور تھا، میں اسلام پر عمل نہیں کر سکا، چھوڑ دو مجھے، یعنی فرشتوں میں مثال دے رہا ہوں، اوکے بھی تیرے پاس تو اربوں خربوں ڈالر تھے، تو دبئی جاتا، تو آگے بھی نیشنلٹی دوسرے ملکوں کی لے لیتے. ہاں ایک وہاں کے ایک چھوٹے محلے کا کسی دلی ممبئی کا کوئی کمزور مسلمان جو اپنی جان بچاتا پھر رہا، ایک مثال ہے، اس کے بارے میں تو ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا الا المستضعفین، مگر وہ کمزور، من الرجال مردوں میں سے، والنساء اور عورتوں میں سے، والولدان اور بچوں میں سے، لا یستطیعون وہ نہیں استطاعت رکھتے، حیلہ کسی ہیلہ کی، ولا یہدون اور نہیں وہ راہ پاتے، سبیلا کسی راستے کی، یعنی نہ ان کو کوئی جواز ملتا ہے، نہ ان کو کوئی راستہ مل رہا ہے، کوئی ان کو مخرج نہیں مل رہا کہ ہم کیسے نکلیں، کمزور ہیں، نہیں نکل سکتے. بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی ایسے ملکوں کے اندر رہ رہے ہیں. ہاں جی، مقبوضہ علاقے بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں. فَأُولَٰئِکَ تو پس یہی لوگ ہیں، عَسَى اللَّهُ امید ہے کہ اللہ، یہاں امید سے مراد یعنی متوقع چیز ہے، ان یعفو کہ وہ درگزر کرے، عنہم ان سے، وکان اللہ اور ہے اللہ عفواً بہت معاف کرنے والا، غفورا بہت بخشنے والا. اس میں استثناء کیا آ جائے گا کہ وہاں بلاد الکفر کے اندر، اب علماء کرام آج کے کہتے ہیں کہ جس طرح گلوبل ولیج ہے، آخری بات جو سمجھنے والی ہے، گلوبل ولیج ہے تو اس میں کم از کم یہ کوشش ضرور کیا کریں مسلمان کہ اس محلے، اس شہر کے اندر منتقل ہو جایا کریں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے. ہندوستان کے اندر کتنے مسلمان ہیں؟ پاکستان سے زیادہ ہیں. ان شہروں کے اندر چلے جائیں جہاں مسلمان زیادہ ہیں، ان کی بالادستی ہے، وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے. ہاں ان علاقوں میں نہ رہیں کہ جہاں ان کے ایمان کو خطرہ ہے، اگر استطاعت کے باوجود وہاں رہیں گے ان کے لیے یہ خطرناک معاملہ ہے. اس کے متعلق اور بھی چیزیں آگے اور بھی ایک آیت آئے گی، وہ انشاءاللہ الرحمن اگلے ہفتے پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.